الحمد للہ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستو، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل، اس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے. یہ 15ویں پارے میں یہ سورۃ پاک ہے. اس کا ایک نام سورۃ الاسراء ہے. اسراء عربی زبان میں اور اصطلاح میں مکے سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کا جو سفر ہوا اسے معراج کہا جاتا ہے. معراج کا جو واقعہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں جو بات آ جاتی ہے اس کا انکار کفر ہے. اس میں تو اختلاف ہے کہ کب پیش آیا. 10 اقوال ہیں، لیکن اتنی بات قرآن مجید کی روشنی میں طے ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا اور ضرور پیش آیا، اور یہ خواب میں نہیں پیش آیا. یہ واقعہ بیداری کے عالم میں پیش آیا، اور اسی ناسوتی جسم کے ساتھ، یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے. ایسا نہ کہ حضور موجود ہیں، روح گئی ہے، یا حضور آرام کر رہے ہیں، خواب میں یہ سارے واقعات دکھائے جا رہے ہوں، ایسا نہیں ہے. اسی لیے جب حضور معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے اور حضور نے کہا کہ کل رات میری انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اور آسمان کے سفر کی وہ تفصیلات حضور نے سنائی، تو مکے والوں نے مذاق اڑایا اور بہت حیرت کے ساتھ اسے سنا، اور یہ کہا کہ دیکھو ہم نہیں کہتے تھے کہ حضور کا دماغ خراب ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. حضور بہکی باتیں کرنے لگے ہیں. اور صدیق اکبر جو حضور کے جان نثار تھے، خلیفہ اول، ان کو بھی جا کر کے مکے والوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے. تو کیا کہا کہ یہ کہتا کہ ایک رات میں نے جنت دیکھی، دوزخ کو مجھے دکھایا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی. کہ ایسا بھی ہوتا ہے اتنے مختصر وقت میں اتنا طویل سفر. تو انہوں نے کہا کہ اچھا حضور ایسا کہتے ہیں. جب تک حضرت صدیق اکبر کے سامنے یہ واقعہ نہیں آیا تھا، حضور نبی نہیں بیان کیا تھا، یا جب بیان کیا تھا صدیق اکبر موجود نہیں تھے. اچھا کہا کہ میں اس سے عجیب بات روزانہ دیکھتا ہوں کہ آسمانوں سے روزانہ حضور پر وحی آتی ہے. تو یہ تو اس سے بھی چھوٹی بات ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ معراج کا واقعہ پیش آیا تھا،
اور اسی جسم کے ساتھ پیش آیا تھا. یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں تھا. خواب کا واقعہ ہوتا تو مکے والے مذاق اڑا تھے اور تعجب کے ساتھ نہ سنتے. مشہور قول کے مطابق یہ واقعہ شیب ابی طالب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال رہے. بیکاٹ کیا گیا تھا حضور کا. مخلصین کا بھی بیکاٹ کیا جاتا ہے. گویا یہ یوں سمجھیے کہ جیل تھی جس میں کوئی خرید و فروخت کا سامان وہاں لے جانا منع تھا. کوئی راشن نہیں پہنچا سکتا, کوئی کھانا اور توشہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتا, کوئی آرام کی چیز حضور تک نہیں پہنچائی جا سکتی. یہ پورا بیکاٹ تھا. عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, بچے بھی تھے, روتے تھے. آخر میں گھاس کے پتے, درخت کے پتے چبانے کی تک نوبت آ گئی. امام الانبیاء جس کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا تھا اور جو اخلاص کا پیکر مجسم تھا, نبی کے مخلص ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. نبی تو سراپا اخلاص ہوتا ہے, لیکن قوم ایسے مخلصین کی بھی مخالفت کرتی ہے. بنی اسرائیل نے تو ایک دن میں 70 انبیاء کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. یہ شیب ابی طالب. پھر حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد, ابو طالب کے انتقال کے بعد جو سہارا تھے دنیا میں ان کا, اور سب سے بڑی ہمدرد خاتون زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ, ان کا انتقال ہو گیا. اسی لیے اس سال جس سال یہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور حضور کا بھی انتقال ہو گیا, اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے. یہ غم کا سال ہے. اتنے بڑے بڑے 2 ہمدرد دنیا سے حضور کے چلے گئے. آدمی کتنے بڑے مرتبے پر بھی فائز ہوتا ہے تو اسے دل جوئی کی ضرورت پڑتی ہے, اسے تسلی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ سے, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اے اللہ میرا کوئی معاون و مددگار عطا فرمائیے جس کے ذریعے میں جو ہے مدد حاصل کر سکوں. اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری, اور میرے کام میں اسے میرا ساتھی بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 5 جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں ہے اولو العزم پیغمبر 5 تھے, اس میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے, انہوں نے بھی دعا کی. تو حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد, حضرت ختیجہ کے انتقال کے بعد, اور پھر طائف کے سفر کے بعد ناکام واپس آنا پڑا. مخلصین کو بھی کبھی ناکامی ہو جاتی ہے, یہ دنیا ہے. جس کو ہارنے کا حوصلہ نہیں ہوتا اسے جیتنے کا بھی حوصلہ نہیں ہوتا. جب تک آدمی ٹھوکر نہیں کھاتا تجربہ کار نہیں ہوتا. اور پھر جس قسم کے سخت تجربات تھے یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر نازل کر کے قیامت تک آنے والے مخلصین کے لیے ایک سبق بھی دینا تھا. یہ ہے اصل بات کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تربیت کا انتظام ہوتا ہے آدمی کا, یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. آدمی جو کچھ مجاہدہ کرتا ہے کبھی وہ ناکافی ہو جاتا ہے تو قدرت کی طرف سے اس کی تربیت کا نظام بنایا جاتا ہے. آپ ایسا شبہ نہ کیجئے کہ حضور کو تربیت کی یا حضور ناقص تھے. نبی ناقص نہیں ہوتا, بلکہ حضور کا کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی ناقص نہیں ہے. ہر صحابی کامل ہے, لیکن حضور کو واسطہ بنا کر امت کو یہ سبق دینا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی.
طائف سے واپس ناکام واپس لوٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی تسلی کے لیے، حضور کی عزت افزائی کے لیے، اس لیے کہ جب آدمی مسلسل مخالفتوں کے درمیان جیتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے، دماغ متاثر ہوتا ہے، اس کی ہمت پست ہوتی ہے، حوصلے اسے کم پڑ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر قدرت اس کی دستگیری کرتی ہے۔ دستگیری یعنی قدرت اس کی آگے بڑھ کر کے اسے تھام لیتی ہے۔ دستگیر کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لینے کو، قدرت اس کی دستگیری کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مکے میں پیش آیا، ابھی ہجرت کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا۔ ام ہانی کے گھر میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، تو حضرت جبریل تشریف لائے اور چھت کے راستے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم میں گئے۔ کعبے میں ایک حصہ ہے آدھے چاند کی طرح بنا ہوا ہے، آدھا چاند، وہ حتیم کا ایسا، وہ کعبے میں داخل تھا۔ حتیم کا کچھ میٹر کا حصہ ایسا ہے جو کعبے سے لگا ہوا ہے، جو کعبے میں داخل ہے حتیم کا۔ وہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی ہے، اللہ تعالیٰ عالم، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کی بھی ہے۔ تو یہ سب سارے تاریخی روایات ہیں۔ بہرحال جبریل لے جا کر کعبے کے پاس جو حتیم کا حصہ ہے وہاں حضور کو چھوڑا، حضور وہاں جا کر پھر سو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت میکائیل بھی تشریف لائے، جن کے ذمہ بارشوں کا نظام ہے اور جن کے ذمہ روزی پہنچانے کا نظام ہے۔ پوری فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو ان کی سرپرستی اور امارت میں کام کرتی ہے، وہ امیر ہے۔ تو حضرت میکائیل تشریف لائے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جگایا۔ اس کے بعد جگا کر وہ زمزم کا جو کنواں ہے، جو گئے حج کو عمرے کو انہوں نے دیکھا ہے، دکھاتے بھی ہیں، وہاں لے کر گئے، بہت قریب ہے وہاں سے۔ وہاں لے جا کر حیرت کی بات ہے، اب غور سے سنیے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک کئی مرتبہ دھویا گیا، لیکن دھونے کے لیے تشت تو لایا گیا تھا جنت سے، تشت، اور جبریل میکائیل کے ذریعے کام لیا گیا اوپن ہارٹ سرجری کا، لیکن جس پانی کو استعمال کیا گیا ہے وہ پانی زمزم کا پانی تھا، بہت بابرکت پانی ہے، جس کے بارے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غذا کی غذا بھی ہے اور پانی کا پانی بھی ہے، بڑا بابرکت ہے۔ جس نیت سے پیو گے ماء زمزم لما شرب لہ، اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصلحت مانے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو اور اس کی مراد کو پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنا برکت والا پانی ہے۔ اس میں حضرت جبریل کی برکتیں بھی شامل ہیں، حضرت اسماعیل کی برکتیں بھی شامل ہیں، اور اس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک بھی اس میں ملایا ہے۔ تو اب دو تو انبیاء، دنیا کے انبیاء حضرت اسماعیل ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک فرشتے حضرت جبریل ہیں، ان کی برکتیں اس میں شامل ہیں۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ زمزم کا پانی وہ مبارک پانی ہے کہ جسے منافق پی نہیں سکتا یا زیادہ نہیں پی سکتا، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آزمانا چاہے تو آپ وہاں چلے جائیے، بہت دور نہیں ہے۔ تو زمزم کے کنویں کے پاس لے کر گئے، حضور کا اوپن ہارٹ سرجری کیا گیا، دل نکالا گیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، اور ایمان و حکمت کو اور وہ استعداد جو آسمانوں کی سیر کے لیے، جنت و دوزخ کی سیر کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے جس
سطح کی استعداد کی ضرورت تھی وہ استعداد اس میں بھر دی گئی. اس کے بعد کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ سامنے براق کی سواری پیش کی گئی. یہ براق جنت کے ایک جانور کا نام ہے. براق سواری ہے، تا حد نظر اس کی رفتار ہے. اب سمجھانے کے لیے دنیا میں اتنی تیز رفتار کوئی سواری نہیں ہے. اب راکٹ ہے لیکن راکٹ سے براق کی کوئی نسبت نہیں ہے. یعنی اس وقت دنیا میں ابھی کوئی ایسی سواری ایجاد نہیں ہوئی جسے براق کی رفتار سمجھائی جا سکے. اس میں سوار کیا گیا. کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے اور حضرت جبریل پیچھے بیٹھے تھے. اس کو کہتے ہیں ردیف عربی میں. جیسے ٹو ویلر گاڑی میں ایک آدمی سامنے ایک آدمی پیچھے بیٹھتا ہے. حضور سامنے اور جبریل پیچھے بیٹھے اور میکائیل بھی ساتھ تھے. دونوں یہ تینوں چلے. اب تو سب سے پہلے ایک زمین آئی تو حضرت جبریل نے کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجیے آپ. کھجوروں والا وہ شہر تھا. حضور نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ اسے یثرب کہتے ہیں. قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. سورہ احزاب میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے یثرب. حضور کے مدینے کو جانے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا. یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا. کہا کہ یہ یثرب ہے اور جب آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی آپ یہاں ہجرت کریں گے. یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، یہ محجر ہے آپ کا. اچھا. حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. پھر آگے گئے. جبریل نے کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ طور سینا ہے جہاں حضرت موسیٰ نے اللہ سے ملاقات کی اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. انہوں نے اللہ سے باتیں کی. کلیم اللہ کلم اللہ و موسیٰ تکلیما. اس کے بعد تھوڑا اور آگے گئے تو جبریل نے کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے برکت حاصل کرنے کے لیے. کہا یہ کیا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ مدین ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. کہا اچھا. پھر آگے چلے. کہا کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. کہا یہ کون سی جگہ؟ کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے. بیت اللحم میں حضرت عیسیٰ آئیں گے. آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اس سفر میں حضرت عیسیٰ سے بھی حضور کی ملاقات ہوئی تھی اور اسی سفر میں 2 کندھوں کے بیچ میں ختم نبوت کی مہر لگائی گئی تھی. 2 کبوتر کے انڈے کی مانند تھی. بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ اس میں محمد الرسول اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا حضور کا دستخط چھپتا ہے آج کل واٹس ایپ اور انٹرنیٹ میں. اب دیکھ لیجئے نیچے محمد پھر اس کے بعد رسول اللہ سب سے اوپر. ایسا محمد الرسول اللہ اوپر سے نہیں نیچے سے. اس طرح اس مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا. یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضور آخری نبی ہیں. بعض صحابہ نے اس کو دیکھا بھی ہے. اور جو آپریشن ہوا تھا بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ وہ آپریشن کے نشان بھی موجود تھے حضور کے سینے پر. اس کے بعد جو ہے یہ ابھی پورا مکے اور بیت المقدس کے درمیان کا سفر ہے جو ہو رہا ہے. یہ ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی. بوڑھے نے حضور کو آواز دی. جبریل نے کہا آپ توجہ نہیں دیجیے آگے چلیے. پھر تھوڑا آگے بڑھے تو یہ بوڑھی نے حضور کو آواز دی. جبریل نے کہا آپ توجہ نہ دیجیے التفات نہ کیجیے آپ آگے بڑھتے رہیے ان کے باتوں میں نہ آئیے آپ. پھر اس کے بعد جو ہے حضور ذرا اور آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو سلام کیا. اسی واقعے میں یہ بھی ہے. بعد میں
حضرت جبریل نے بتایا کہ یہ جو بوڑھا آدمی تھا یہ شیطان تھا، جو بوڑھے کی شکل میں آیا ہے۔ اس میں اشارہ تھا کہ آدمی شیطان کی دعوت کو مسلسل ٹھکراتا رہے، اس کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن کو رہبر بنا لینا اور پھر دشمن کو آئیڈیل بنا لینا، دشمن کو دوست سمجھ لینا، جبکہ اللہ نے بار بار نشاندہی کی ہے یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس نے تمہارے باپ کے ساتھ بھی غداری کی ہے اور ان کی نسل کے ساتھ قیامت تک بے وفائی کرنے کا اس نے عزم کر رکھا ہے۔ اس کی باتوں میں نہ آؤ۔ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ دشمن ہے، اس کے منصوبوں کو کامیاب کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دماغ میں خلل ہو۔ اور بوڑھی عورت کے بارے میں حضرت جبریل نے کہا کہ یہ دنیا ہے، اب دنیا کی عمر اتنی ہی باقی ہے۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے کچھ گارنٹی نہیں ہے کہ کب ہو جائے، کب موت آ جائے۔ صبح شام چراغ سحر ہے، جب چاہے بجھ جائے یہ چراغ۔ اس کے 2-4 مہینے بھی باقی ہوں یا 2-4 گھنٹے باقی ہیں کہنا مشکل ہے۔ کہتے ہیں اب دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، دنیا کی عمر ختم ہو چکی ہے، بہت مختصر باقی ہے۔ یہ اشارہ تھا، جبریل نے کہا۔ پھر اس کے بعد وہ 3 لوگوں نے جو سلام کیا، کہا کہ اس میں ایک ابراہیم تھے، ایک حضرت موسیٰ تھے، ایک حضرت عیسیٰ تھے۔ اچھا، حضور نے یہ بھی فرمایا اس میں کہ میں جب گزر رہا تھا میں نے دیکھا تورے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری چیزیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ وہی سفر ہے جس میں دجال کو دکھایا گیا۔ دجال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھا۔ تمیم داری ایک صحابی ہیں، میں دوسری طرف جا رہا، میرا بیان کا رخ، کوئی ایک کشتی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی اور جزیرے میں اتر گئے صحابہ۔ وہاں ایک عجیب و غریب بالوں والا جانور ملا، اس نے صحابہ سے گفتگو کی۔ خیر، اس کے بعد پہنچتے پہنچتے حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہمیں ایک جگہ پہنچایا گیا کہ ایک بڑا کمرہ ہے، اس میں ایک آدمی بیڑیوں میں بندھا ہوا ہے۔ ہم کو بتایا گیا کہ یہ دجال ہے۔ خیر، اچھا، پھر وہ آ کر کے ساری رپورٹ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ساری کارگزاری سنائی، تو حضور نے بتایا کہ وہی دجال ہے۔ دجال سے بھی ملاقات ہوئی تھی اسی سفر میں، اور یہ وہی سفر ہے جس میں جہنم کے داروغہ مالک سے ملاقات ہوئی تھی۔ جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام رضوان ہے، اور جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے۔ اس سفر میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ ایک بات یہ پیش آئی کہ یہ قوم کو حضور نے دیکھا کہ اس کے تانبے کے ناخن ہیں اور اس تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور سینے کو وہ نوچ رہے ہیں۔ حضور نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ امت کے وہ بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی عزت کو اچھالا کرتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو غیبت کرنے والے تھے، غیبت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ قرآن نے کہا کہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ بہت بدترین گناہ ہے۔ لوگ چوری کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن غیبت کرنے کو گناہ نہیں سمجھ۔ رمضان آ رہا ہے ابھی، تو رمضان کے اوقات کاٹنے کا سب سے محبوب ترین مشغلہ لوگوں کا، اچھے اچھے دینداروں کا، وہ غیبت ہے۔ اسی لیے
حضرت شیخ کی خانقاہ میں سہارنپور میں پورے ملک کا ٹیم جمع ہوتا تھا. وہاں یہ بورڈ لگایا جاتا تھا جسے نماز پڑھنا ہو پڑھے, جسے ذکر کرنا ہو کرے, جسے تلاوت کرنا ہو کرے, جسے فضائل اعمال پڑھنا ہو پڑھے, اور کوئی کتاب پڑھنا لکھنا ہو کرے. لیکن باتیں کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. کچھ نہیں کرنا ہے تو سو جاؤ. آدمی اگر رمضان کوئی زیادہ نیکیاں نہ کرے تو 5 وقت کی نماز, رمضان کے روزے اور تراویح کا اہتمام, 30 دن کوئی معمولی نہیں ہے. یہ تربیت کا ربانی نظام ہے, یہ تربیت کا یہ خداوندی نظام ہے, یہ تربیت کا آسمان سے نازل ہونے والا نصاب ہے. ہر تربیت کا نظام انسان بناتا ہے. یہ وہ تربیت کا سلیبس ہے جسے اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا یہ روح کی ضرورت ہے. اس کے بغیر روح کا کام نہیں چلتا. تو آپ کچھ نہ کرو, لیکن آپ فضول باتیں کرنے پر اپنے آپ پر پابندی لگا لو. دیکھو رمضان کے 30ویں دن پھر آپ کے دل و دماغ کی کیا حالت ہو جاتی ہے, پھر کیسے اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. تو غیبت یہ بدترین گناہ ہے. پیٹھ پیچھے کسی کی ایسی برائی کرنا جو برائی اپنے بھائی کے اندر موجود ہے. اگر وہ برائی موجود نہیں ہے تو وہ تو بہتان ہے, وہ تہمت ہے. جو موجود برائی ہے اسے بیان کرنا, یہ حضرت حسن بصری سے کوئی آدمی جا کے کہتا تھا کہ فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے, تو حضرت کہتے او ہو شیطان کے تم ہاتھ لگ گئے, شیطان کے ہتھے تم چڑھ گئے. او شیطان کو ایک پوسٹ مین کی ضرورت تھی, شیطان نے تمہیں استعمال کر لیا, کامیاب ہو گیا وہ تمہیں استعمال کرنے میں, شیطان کا آلہ کار بن گیا آدمی. حضرت امام اعظم کہتے تھے آدمی غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کی جاتی ہے اس کی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں اگر کسی کو غیبت کرنا ہی ہے تو اپنے ماں کی غیبت کرے کہ اگر نیکیاں جائیں گی بھی تو اس کے ماں کے اکاؤنٹ میں جائیں گی. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. یہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو پر حملہ کرنا ہے. ہاں. دوسرا آگے بڑھے سرکار تو دیکھا کہ لوگ پتھر کھا رہے ہیں. پتھر. حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں آپ کے پتھر کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ امت کے وہ سود خور ہے. پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم یہ سود کی لعنت ہے. عجیب عجیب غریب اور لالچ نے کتنی کمپنیاں ہماری چھوٹی عمر میں ڈوب گئی. چھوٹے چھوٹے لوگ بھی ڈوب گئے, بڑے خیر خواہ بھی ڈوب گئے. اور یہ لالچ ہے, ہر لالچ آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے. چاہے وہ آنکھ کی لالچ ہو, چاہے وہ کان کی لالچ ہو, چاہے وہ زبان کی لالچ ہو. آدمی ایسی ایسی چیزیں دیکھتا ہے اخیر میں زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی شرمگاہ خطرے میں پڑ جاتی ہے. اسی لیے سب سے پہلے اسلام نے اس آنکھوں پر پہرا بٹھایا ہے. مردوں کی آنکھوں پر بھی عورتوں کی آنکھوں پر بھی پہرا بٹھایا ہے. لوگ بعض عمرے کو جاتے ہیں, حج کو جاتے ہیں, پوری دنیا کی خوبصورتی کو اللہ نے وہاں جمع کر دیا ہے. ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں وہاں. مقدس جگہ جا کر بھی چونکہ یہاں تربیت نہیں ہوئی, وہی سی پاکیزہ جگہ جا کر بھی لوگوں کی آنکھیں بہک جاتی ہیں. اور کام کی لالچ, حضور نے فرمایا گانا یہ آدمی کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. آدمی کا دل خطرے میں پڑ جاتا ہے. دل بادشاہ ہے, بادشاہ گیا تو سب گئے. یہ اعضاء تو رعایا ہیں, یہ نوکر ہیں دل کے.
دل ہی قبضے سے نکل گیا، کنٹرول سے نکل گیا، اور گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ زبان کے بول آدمی کو جہنم میں پھینک دیتے ہیں، اور شرمگاہ کی لالچ آدمی کو ذلیل کر دیتی ہے۔ سود پورے دنیا میں بینکنگ سسٹم کو جو نافذ کیا گیا ہے، اسی وجہ سے جب ہمارے اکابر نے سودی نظام کے خلاف آواز اٹھائی، کئی تو شہید ہو گئے۔ پڑوس ملک کے کئی اکابر سود کے حرام ہونے کی بات کہی تو دسیوں اکابر کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ بھی اللہ کے عجیب بندے ہیں کہ سر سے کفن باندھے وہ میدان میں ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے، جس کے پوری دنیا میں بڑے بڑے علماء اور بالخصوص پڑوس ملک کے شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، ہندوستان کے بھی کچھ نامور علماء دیوبند اس کے بالکل گہرائیوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو سود حدیث میں آتا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ بخاری کی روایت ہے، اور دنیا میں اس وقت قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ قابل اعتماد، سب سے زیادہ قابل بھروسہ کتاب بخاری شریف ہے۔ اس میں روایت ہے کہ سود کا ایک آنا اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ آدمی سوچ سکتا ہے، شریف آدمی کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، پتھر کھا رہا ہے کہ یہ سود خور قوم ہے۔ پھر آگے بڑھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ ایک آدمی زمین میں بیج بوتا ہے، پردے ہٹا دیے گئے اور عالم برزخ یا عالم مثال کا وہ عالم سرکار پر کھول دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل کی کہ یہ موقع نہیں ہے اور یہ مجمع عوام کا ہے کہ میں ان کو یہ سمجھا دینا میرے لیے کتنا مشکل ہے کہ عالم مثال کیا ہوتا ہے، اور یہ سمجھانا کتنا مشکل ہے کہ عالم برزخ کیا ہوتا ہے۔ میرے استاد سے جوانی میں انتقال ہو گیا ان کا، مولانا اسلم اللہ خان صاحب، ایسے علماء کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، سبیل الرشاد سے انہوں نے پڑھا تھا۔ ان کی ایک کتاب 350 یا 400 صفحات کے عالم برزخ میں تھی، چھپنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کرے کہ کبھی وہ چھپے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی زمین میں ایک بیج ڈالتا ہے، ایک ہی دن میں فصل تیار ہو جاتی ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ مجاہدین کا اجر ہے کہ مجاہد اللہ کے راستے میں ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ شادیوں میں ہمارا پیسہ تباہ ہو رہا ہے، ناجائز کاموں میں ہمارا پیسہ تباہ ہو رہا ہے، بڑی بڑی عمر ہو گئی کنواری لڑکیوں کی، اور ہم شادی محلوں پر اور جو ہے وہ مہنگے مہنگے مہر باندھ کر فخر کرنے پر ہمارا پیسہ لگ رہا ہے۔ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، سجدے سہو کرنے کی ضرورت ہے، اپنی مال کی قربانیوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے، رفائی کاموں کی ضرورت ہے، اور کتنے میدان اور کتنے محاذ کھلے ہوئے ہیں جو صرف پیسوں کی کمی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضور اور آگے بڑھے، دیکھا کہ پتھر سے سر کو کچلا جا رہا ہے، سر چٹنی ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گیا، پھر پتھر سے کچلا گیا، پھر چٹنی ہو گیا، چوڑا چوڑا ہو گیا، پھر ٹھیک ہو گیا سر۔ حضور نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ امت کے بے نمازی ہیں، اللہ اکبر، جن کا سر چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کی وجہ سے
اپنی جیسی مخلوق کے سامنے تو جھک جاتا تھا، اس کائنات کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کے سامنے سر جھکانے کا اسے کبھی موقع تک نہیں ملا۔ سر کچلا جا رہا ہے۔ یہ وہی سفر ہے، میں آگے بتاؤں گا کہ ہر عبادت کو زمین پر فرض کیا گیا، لیکن جب نماز کے فرض کرنے کا ارادہ ہوا اللہ کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا اور ملاقات ہوئی حضور کی اللہ سے، سر کی آنکھوں سے۔ جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نے معراج میں اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے۔ وہاں نماز فرض ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ یہ بھی کتنا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا۔ اچھا مشورہ دینا چاہیے، اور جو لوگ اچھا مشورہ دیتے ہیں ان کو مشورے دینے والوں کے مشوروں کو قبول کرنا چاہیے۔ موسیٰ نے مشورہ دیا تو حضور نے مشورہ قبول کیا۔ وقت ہو گیا، بات ابھی لمبی باقی ہے کیونکہ اس میں بڑے گہرے نتائج ہیں، اس لیے میرا یہ خیال ہوا کہ اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے موضوعات ہیں، وقت بہت مختصر ہے، رمضان بھی آیا چاہتا ہے، اللہ کرے کہ وہ 2-3 موضوعات مکمل ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔